بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز اینڈ لرنر، ویلکم ٹو مائی چینل صدائے حق 02۔ آج ہم اپنا بیان اس میں ٹاپک کریں گے پردہ۔ اس کو قرآن کریم کی آیت سے ہم سب سے پہلے لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ آئیے ہم اس کا پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے یہ۔ اے نبی کہہ دیں اپنی عورتوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو نیچے لٹکا لیں اپنے اوپر تھوڑی سی اپنی چادریں، اس میں بہت قریب ہے کہ پہچانی جائیں تاکہ کوئی ان کو نہ ستائے۔ یہ ہو گئی۔ اس کے علاوہ بھی اس پردے کے عنوان سے قرآن کریم میں تقریباً 7 آیتوں میں یہ ذکر آیا ہے، عورتوں کے پردے کا بیان۔ 3 آیتیں سورہ نور میں اور 4 سورہ احزاب میں ہیں۔ اسی طرح 70 سے زیادہ احادیث پردے سے متعلق ہیں۔ تو آئیے اس کے بیان پر ہم تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں، یاد دہانی کر لیتے ہیں اور اس کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پردہ انسان کی فطری ضرورت ہے۔ یہ انسان کی شرم و حیا کا تقاضا بھی ہے۔ بے حیائی، بے پردگی اور عریانیت کو کوئی شریف انسان گوارا نہیں کرتا۔ بے حیائی پر بے پردگی کا ماحول انسانیت پر ظلم ہے، یعنی کہ معاشرے میں اس ماحول سے پھر بہت ایک دوسرے پر ظلم کا سا ماحول بن جاتا ہے۔ انسانی فطرت کے لحاظ سے شریعت نے بھی پردے کا حکم دیا ہے۔ پردہ صرف چہرہ کا ہی نہیں بلکہ نظروں کا، آواز کا، غرضیے کے تمام اعضاء کا پردہ ہوتا ہے، اور مرد اور عورت پر ان کی ساخت اور بناوٹ کے اعتبار سے دونوں پر پردہ فرض ہے۔ صرف اور خواتین کی بات نہیں ہے بلکہ مردوں کا بھی ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ پردہ خواتین کے متعلق قرآن مجید کی جو یہ 7 آیات ہیں اور یہ 70 حدیث ہیں سے زائد حدیث ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے دریافت فرمایا کہ بتلاؤ عورت کے لیے کون سی بات سب سے بہتر ہے۔ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم خاموش ہو گئے اور کسی نے جواب نہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے واپس آ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا بات ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ نہ وہ مردوں کو دیکھیں نہ مرد ان کو دیکھیں۔ میں نے یہ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میری لخت جگر ہیں، یعنی کہ وہ خوب سمجھی۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سراپا پوشیدہ رہنے کے قابل ہے، یعنی عورت کا مطلب ہی ہے کہ چھپی ہوئی۔ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے۔ نمبر 3، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیں۔ اتنے میں عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی آئے اور اندر آنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم دونوں پردے میں ہو جاؤ، یعنی کہ پردے کی آیت اس وقت نازل ہو چکی تھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے۔
ہم کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا تم ان کو نہیں دیکھ سکتی؟ دیکھیے، باوجود یہ کہ اس مقام پر کہ خرابی کا کوئی احتمال بھی نہ تھا، کیونکہ ایک طرف ازواج مطہرات جو کہ مسلمانوں کی مائیں ہیں اور عظیم عورتیں ہیں دنیا کی، دوسری طرف نیک صحابی، اور وہ پھر بھی وہ نابینا، پھر بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ازواج کو پردہ کرایا۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بلا ارادہ اچانک کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ جائے تو اپنی نظر اس طرف سے پھیر لو۔ نمبر 5، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ تنہا نہ بیٹھے، کیونکہ تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے۔ عورت کے پردے کا بیان قرآن کریم میں یہ ہم پہلے ذکر کر چکے کہ 7 آیتوں میں آیا ہے، 3 آیتیں سورہ نور اور 4 سورہ احزاب کی ہیں، اسی طرح 70 سے زیادہ احادیث پردے سے متعلق ہیں۔ دوبارہ ہم اس کی یاد دہانی کر لیتے ہیں۔ پردے کے 2 درجے ہیں۔ نمبر 1، پہلا درجہ حجاب اشخاص ہے، یعنی عورتوں کا وجود، ان کی نقل و حرکت مردوں کی نظروں سے چھپی ہوئی اور اپنے گھروں میں رہیں اور بلا ضرورت باہر نہ نکلیں۔ ضرورت میں تو اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ نمبر 2، ضرورت کے لیے جب وہ گھروں سے نکلیں تو پردے کا دوسرا درجہ قرآن و سنت کی روح سے یہ ہے کہ وہ سر سے پاؤں تک برقع یا لمبی چادر میں پورے جسم کو چھپا کر نکلیں اور اس چادر کو سر کے اوپر لٹکا کر چہرہ بھی چھپا کر چلیں۔ آج کل میں یہ برقع، عبایا اور نقاب سب اسی کا قائم مقام ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی پردے سے متعلق آیات جو ہیں اس کی ہم دہرائی کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، سورہ احزاب کی آیت نمبر 53، اور جب مانگنے جاؤ بیویوں سے کچھ چیز کام کی تو مانگ لو پردے کے باہر سے، اس میں خوب ستھرائی ہے تمہارے دل کو اور ان کے دل کو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 53۔ اے نبی کہہ دے اپنی عورتوں کو، یہ بھی ہم ابتدا میں ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 پڑھ چکے ہیں، یہ اسی کا ترجمہ ہے، دوبارہ سب ترتیب سے یہ باتیں آ رہی ہیں۔ اے نبی کہہ دیں اپنی عورتوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو کہ نیچے لٹکا لیں اپنے اوپر تھوڑی سی اپنی چادر، اور اس میں بہت قریب ہے کہ پہچانی جائیں تاکہ کوئی ان کو نہ ستائے، یعنی کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کے حکم کو ماننے والی اور قرآن کی ان آیتوں کو ماننے والی ہیں اور مسلمان عورتیں ہیں۔ نمبر 3، اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں اور دکھلاتی نہ پھرو جیسے کہ دکھلانا دستور تھا پہلے دور جاہلیت میں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ نمبر 4، کہہ دیں ایمان والوں کو نیچے رکھیں اپنی نظریں اور تھامے رہیں اپنے سطر کو، اور اس میں خوب ستھرائی ہے ان کے لیے، بے شک اللہ تعالیٰ کو خبر ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یہ دونوں سے مراد ہے، خواتین و مرد دونوں اس میں شامل ہیں۔ نمبر 5، کہہ دیں ایمان والیوں کو نیچے رکھیں اپنی نظریں اور تھامے رہیں اپنے سطر کو، اور نہ دکھائیں اپنا سنگار مگر جو کھلی چیز ہے۔ اور ڈالنے اپنی اوڑھنی اپنے گریبان پر، اور نہ کھولیں اپنا سنگھار مگر اپنے شوہر کے آگے یا اپنے باپ یا اپنے بیٹے یا اپنے بھائی کے یا بھتیجوں کے یا بھانجوں کے، اور یا اپنی عورتوں کے اپنے ہاتھ کے مال، وہ جو مرد جو غرض نہیں رکھتے، یا چھوٹے بچوں کو جن کو ابھی نہیں جانا انہوں نے عورتوں کے بھید کو، اور نہ ماریں زمین پر اپنے پاؤں کو کہ جانا جائے جو چھپاتی ہیں، اور اپنے سنگھار، اور توبہ کرو اللہ کے آگے سب مل کر اے ایمان والوں تاکہ تم فلاح پاؤ۔ عورتوں کے بھید نہ جاننے سے مراد یہ ہے کہ اس پر وہ بھی مردوں کو جاننے کے لیے وہ بھی اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے جانیں گے تو ذہن انتشار کا شکار ہوگا اور ان کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا، بلکہ آگے جا کے اس میں خرابی ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 30-31، یعنی اپنے وقت پر معلوم ہونے کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے۔ قرآن کریم نے پاکیزہ معاشرت کی تعلیم دی ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب عورتیں پردے کے احکامات کی پابندی کریں۔
پردہ شریعت کا حکم ہے، یہ فرض ہے، اس پر عمل کرنا ایمان کا تقاضا ہے، اور صرف عمل ہی نہیں بلکہ عمل کر کے دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تنگی سے مراد یہ ہے کہ بس وہ زبردستی گھر کے بڑوں نے یا گھر کے بزرگوں نے، باپ نے، بھائی نے، شوہر نے بس وہ حکم دے دیا تو وہ کر لیا اور اللہ کی طرف سے اس حکم کو نہ مانا، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ بس پھر جب موقع ملا اس سے چوک گئے، کیونکہ دل سے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ یا تنگی سے مراد یہ ہے کہ برسم و رواج سے اگر اپنے آپ کو چھپا بھی لیا تو بس جہاں لچک آئی وہاں پر ہم خواتین جو ہیں وہ خود اس سے غفلت اختیار کرنے لگیں۔ یہاں پہ اس چیز کی تنگی سے مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، پھر قسم ہے آپ کے رب کی کہ یہ لوگ ایماندار نہ ہوں گے جب تک کہ یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس کے میں جھگڑا واقع ہو، کوئی بھی یعنی کہ تصفیہ اور کوئی بھی تنازع، جھگڑے سے مراد یہ، اور اس میں یہ لوگ آپ سے تصفیہ کرا دیں، پھر آپ کے اس تصفیے سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیں اور پورا پورا تسلیم کر لیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تو اس وقت بھی آپ تو قرآن سے مسئلے بتا رہے تھے، اب جب آپ دنیا میں نہیں ہیں تو آپ قرآن کریم چھوڑ گئے ہیں مسلمانوں کے لیے، تو ابھی بھی اب آپ موجود نہیں ہیں تو اب کیا ہوگا؟ اب ظاہر ہے قرآن کریم کی طرف رجوع کیا جائے گا، تو قرآن کریم کی ہر ہر آیت اور ہر ہر حکم کو دل سے تسلیم کریں، اپنے اوپر اس کو بھاری محسوس نہ کریں کہ یہ سے تو ہمارے اوپر یہ تو بھاری پڑ رہا ہے، اب ماحول ایسا ہے، اب تو سارے اسی طرح چل رہے ہیں، تو ہمیں یہ نہ ہو کہ قرآن کا جو فیصلہ ہے اب اس وقت ہمیں سوٹ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، تو اس پہ عمل کرنے سے انشاءاللہ فلاح حاصل ہوگی، آسانیاں آئیں گی۔ صرف جھکنا ہی نہیں بلکہ دل و جان سے اسے قبول بھی کر لینا ہے۔ اللہ پاک نے سورہ نور میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اور اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ اب حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب سورہ نور نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سن کر لوگ اپنے گھروں کی طرف پلٹے اور اپنی بیویوں، بیٹیوں اور بہنوں کو اس کی آیات سنائیں۔ انصار کی عورتوں میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی جو وَلِيَدْرَ بِخَمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کے الفاظ سن کر اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی ہو، یعنی فوراً اس پر عمل کیا۔ ہر ایک اٹھی اور کسی نے اپنے کمر کا پٹا کھول کر اور کسی نے اپنی چادر کو اٹھا کر فوراً اس کا دوپٹہ بنا لیا اور اسے اوڑھ لیا۔ اسی سلسلے میں ایک اور روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید تفصیل یہ بتاتی ہیں کہ عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر اپنے موٹے کپڑے چھانٹے اور ان کے دوپٹے بنائے۔ عورتوں کو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو اپنے محارم کے سوا کسی مرد کو دیکھنا منع ہے، اور اسی طرح مردوں کو بھی اپنی محارم خواتین کے علاوہ غیر محارم کو دیکھنا عورتوں کے لیے بھی منع ہے۔ پردے کا اصول، جو رشتہ دار عورت کے محرم ہیں یعنی ان سے پردہ نہیں ہے، اور جو نامحرم ہیں ان سے پردہ فرض ہے۔ اس کے بارے میں اسلام کا اصول یہ ہے کہ جس شخص کے ساتھ عورت کا نکاح شرعاً کبھی بھی نہ ہو سکتا ہو، اس عورت کے لیے وہ شخص محرم ہے اور اس سے پردہ نہیں ہے، اور جس شخص سے کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے وہ نامحرم ہے اور اس سے پردہ فرض ہے۔ تو یہ بات سے ہمیں بہت اچھی طرح سے یہ ایک حد فاصل لگا دی گئی ہے محرم اور نامحرم کے بیچ میں، جس کو ہم بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ اب ان کی باقی بھی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ محرم فقہ کی اصطلاح میں محرم کے معنی ہے جن سے کبھی بھی نکاح جائز نہ ہو۔ ان میں کون ہے؟ مردوں میں کون محرم ہے اور ان سے پردہ نہیں ہے، اور کون نامحرم ہے اور ان سے پردہ فرض ہے، اس کی فہرست درج ذیل ہے۔ محرم جن سے پردہ نہیں ہے، نمبر 1 شوہر، والد، شوہر کا باپ، دادا، نانا، چچا، ماموں، بھائی، بیٹا، شوہر کا بیٹا کسی دوسری بیوی سے، کیونکہ باپ سے نکاح ہو گیا تو وہ بھی محرم میں آ گیا۔
اب آپ کی زندگی میں کبھی بھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. بھانجا، بھتیجا، پوتا، نواسا، اسی طرح اوپر نیچے جو بھی آئیں گے اس عورت کے اوپر چلیں گے تو پوتا، نواسا، ماں شریک بھائی، باپ شریک بھائی، داماد، ان سے کسی بھی حال میں نکاح نہیں ہو سکتا. مندرجہ ذیل محرم تو نہیں ہے مگر ان سے پردہ نہیں ہے. وہ کون سے لوگ ہیں؟ ایسے مدہوش جن کو عورتوں کے بارے میں کچھ ہوش نہ ہو، یعنی کہ مجذوب، ملنگ. نمبر 2، چھوٹے لڑکے جو ابھی بلوغ تک نہیں پہنچے اور جنہیں عورتوں کی چھپی باتوں کا علم نہیں ہے. محرم تو نہیں ہے لیکن ابھی انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جن سے معاشرے میں خرابی پھیلتی ہے، یعنی ان لوگوں سے شر پھیلنے کا اندیشہ نہیں ہے. نامحرم جن سے پردہ ہے، تمام جس کو آج کل ہم کہتے ہیں کزنز، خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، دیور، جیٹ، بہنوئی، خالو، پھپھا، نندوئی، شوہر کا چچا، شوہر کا ماموں، شوہر کا خالو، شوہر کا پھپھا، شوہر کا بھانجا، شوہر کا بھتیجا. اسی طرح ہر وہ شخص جس سے کسی بھی وقت نکاح کرنا جائز ہو، ان سب سے عورت کے لیے مکمل پردہ کرنا ضروری ہے. پردے کے احکام. اب عورت کو سارا بدن سر سے پیر تک چھپائے رکھنے کا حکم ہے. نامحرم کے سامنے کھولنا درست نہیں، البتہ بوڑھی عورتوں کے لیے صرف چہرہ، ہتھیلیاں اور ٹخنے سے نیچے پیر کھولنا درست ہے، باقی بدن کا کھولنا ان کے لیے بھی درست نہیں. عورت کے لیے نامحرم مرد کے سامنے اپنا چہرہ کھولنا درست نہیں، نہ ایسی جگہ کھڑی ہوں جہاں کوئی محرم دیکھ سکے، یعنی اتفاقاً نظر پڑ جائے تو ہٹ جایا جائے. نمبر 3، عورت کے لیے مجبوری کے وقت ضرورت کے مطابق گھر سے باہر نکلنا جائز ہے. اس لیے واقعی مجبوری ہے تو عورت بازار سے سامان لا سکتی ہے. البتہ آج کل لوگوں نے نفسانی خواہشات کو ضرورت کا نام دے رکھا ہے، جس کی وجہ سے بلا ضرورت عورتیں بازاروں میں گھومتی پھرتی نظر آتی ہیں، جو ناجائز اور گناہ ہے. یعنی چیز منگوائی جا سکتی ہے، جو چیزیں منگوائی جا سکتی ہیں ان کے لیے بھی ہم جا رہے ہیں، تو ہمیں یہ ہر چیزیں ہم خود بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے اندر کہ کس وقت ہماری ضرورت ہے اور کس وقت ہماری ضرورت نہیں ہے. نمبر 4، جس طرح نامحرم کے سامنے چہرہ کھولنا منع ہے، اسی طرح سطر کھولنا بھی منع ہے. نمبر 5، نامحرم کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا ہرگز درست نہیں. بوقت ضرورت تو بات کی جا سکتی ہے، ضرورت کی بات. نمبر 6، سوائے مخصوص ضرورتوں کے مثلاً علاج، معالجہ یا شہادت یا کوئی شدید خطرہ وغیرہ، عورت کو نامحرم کے سامنے قصداً چہرہ کھولنا بھی ممنوع ہے، اور مردوں کو بھی اس کی طرف قصداً نظر کرنا بھی جائز نہیں، ضرورتاً جائز ہے. جیسے کہ اپنی شناخت کرانی ہے کہ یہ وہی عورت ہے جو کوئی اور ہے. جیسے معاشرے میں کوئی خرابی کہ عورتیں اگر واردات وغیرہ کریں تو ان کا شک کی بنا پہ ان کا چہرہ کھولا جا سکتا ہے کہ کون سی عورت ہے یہ. جیسے آج کل ہمارا NIC کارڈ ہے، ہمارا شناختی کارڈ ہے، تو اس پر بھی چہرہ کھلا ہوگا جب بھی وہ پہچانی جائے گی. بالغ ہوتے ہی پردے کے احکامات لگ جاتے ہیں. پردے کے احکامات سے منسوخ مقصود مردوں اور عورتوں کی بدنظری اور برے خیالات کے گناہ سے محفوظ رکھنا ہے. قرآن نے پاکیزہ معاشرت کی تعلیم دی ہے. یہ اسی وقت ممکن ہے جب عورتیں پردے کے احکامات کی پابندی کریں. جس چیز سے اللہ کے حکم کی مخالفت ہوتی ہو وہ سب کبیرہ گناہ ہے. یعنی قرآن کی نص سے ثابت ہے نا. نص کا مطلب یہ کہ فرائض جہاں بیان کیے گئے ان کو نص کہتے ہیں. تو اس سے انکار تو پھر ہماری ایمانیات کو خطرے میں ڈال دیتی ہے اگر ہم اس کو خوش دلی سے ہم اس کے لیے اپنے دل میں جگہ جب تک نہ بنائیں. ان آیات و احادیث سے یہ پتہ چلا کہ پہلی بات یہ کہ عورتیں باحیا ہوں، ان کی نگاہیں بھی نیچی رہیں، سطر مکمل طور پر ڈھکے ہوں، مکمل لباس پہنیں. دوسری بات یہ کہ اپنی زینت، یہ ایک طرح کا خلاصہ ہے جو ہم دہرا لیں تو ہمیں یاد دہانی ہو جائے گی پورے بیان میں سے. یہ اس کا سمجھ لیں کہ خاص باتیں، یاد رکھنے والی باتیں ظاہر نہ کریں سوائے اپنے محرم رشتہ داروں کے. اور ویسے بھی قرآن کریم نے الگ الگ اعضا ڈھانپنے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ایک مکمل طور پہ پورے جسم پہ ایک چادر ڈال لی، جیسا بھی کچھ ڈھک جائے گا اس سے. اور اضافی بناؤ سنگار کا ذکر ہے زینت کے ساتھ ساتھ، اور جسم کے نمایاں حصے جو بالکل سے نمایاں نہ ہوں.
اور گھر سے باہر نکلنے پر مکمل حجاب کا حکم دیا گیا. یعنی باہر نکلنا، گھر کے اندر جو ہے وہ ستر ہے اور باہر نکلنے کا حجاب ہے. اگر یعنی گھر کے پردے کے بعد بھی ایک پردہ ہے جو کہ باہر نکلنے کے لیے، جس کو حجاب کہا گیا. اگر اللہ کو اپنا رب اور اپنا مالک مانا ہے اور اس کے دیے ہوئے ضابطۂ لباس پردے کی پابندی کرنی ہوگی تاکہ اللہ کے فرما بردار بندوں میں شمار ہوں اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. آمین. ابھی اس کے تحت ہمیں اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو، ہر چیز ہم انشاءاللہ دیکھیں گے تو سدھار یقیناً آ جائے گا.